دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ خانہ کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لیے، سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لیے مرکز بنایا گیا، صرف چہرہ کعبے کی طرف، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں آپ کی۔ آج ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کی۔ یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو، مضبوطی کے ساتھ۔ اب اے سنیوں، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے، چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے والا آئے، منصب والا آئے، تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو، تعظیم کر لو، لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکاؤ گے۔ چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو، جتنے دجال بھی دیکھ لو، سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ ہاں، یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا، نہیں۔ عقیدہ تمہارا یہ ہے، میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ ذلت و خواری کا شکار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے، کتوں سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے۔ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے، شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی۔ نعرہ تکبیر! جتنی زندہ دلی کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں، سنیوں کے شعر کو اتنی بلند آواز سے جب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ مفتی صاحب کے حوالے میں کرتا چلوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، جو میں مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ کون سیدہ فاطمہ، کون سیدہ فاطمہ، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ فدائے عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، جو ہے عقیدت گزار تیرا ہے اس پہ دوزخ حرام زہرا۔ پڑے قیامت میں پیاس جس دم، عطا ہو کوثر کا جام زہرا۔ کلام حق بھی پڑے قصیدے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کلام حق بھی پڑے قصیدے، فرشتے بھیجے سلام زہرا۔ تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا۔ تو اپنی حسن و حسین و زینب میں تیرے در کا غلام زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا کے تجھ کو جراج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پر راج زہرا۔ زمانے پر میں جبٹ رہا ہے تیرے وکر کا اناج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ ملے جو تیری قلم کی مٹی، ہمارے سر کا ہے تاج زہرا۔ حیا کی پیکر، وفا کی آجر، حجاب کی سلسبیل زہرا۔ کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں ہے شرافت کی جھیل زہرا۔ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا۔ زمانے پر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ بطول زہرا، بطول زہرا، بشر سے ہٹ کر ملائکوں کے سلام بھی ہے کہ جس کی آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ آؤ سلام کرے، آؤ سلام کرے اس کی آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اللہ اکبر۔
آؤ سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ آخری مرتبہ گزارش کروں گا جس کو جہاں جگہ مل جائے وہاں وہ بیٹھ جائے، کیونکہ میں مفتی صاحب کے حوالے مائک کرنے چلا ہوں، سنیوں کی جان ہے یہ، خطیب ہندوستان، نوجوان دلوں کی دھڑکن، سنی کا بچہ جس مفتی کو جانتا ہے، جس کو سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ میں نے جتنی مرتبہ حضرت کے ساتھ محفلیں کی نا، کبھی میں نے مجمع چھوٹا نہیں دیکھا، اور جو ان کے استقبال دیکھ اللہ پاک انہیں دین دنی رات چوکنے ترقی عطا فرمائے، انہیں دین دنی حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالم و گزم۔ جب رسول پاک کی ناموس پہ بات آئی نا تو سنی کا ایک مرد کلندر کھڑا ہوا تھا، نام جس کا مفتی سلمان اظہری صاحب ہے، اور جب وہ للکارا تو ایسا لگا وہ خطاب نہیں تھا، وہ خطاب نہیں تھا، وہ ظالموں کے لیے للکار تھی۔ اتنے فیضان ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کہ اتنی نسبتیں لے کے بیٹھے، یہ حضور تاج الشریعہ کی مرید ہے، شیخ الاسلام کے خلیفہ ہے، امین ملت کے بھی خلیفہ ہے، حافظ ناموس رسالت ہے، ناصر مسلک کی اعلیٰ حضرت ہے۔ آئیے بلا تاخیر میں اس خطیب کے حوالے مائک کرو، خطیب ہندوستان کے، جن کو بچہ سننے کے لیے بے قرار ہے۔ آئیے ان کا استقبال منفرد انداز میں، جن سے انہیں پوری دنیا جانتی ہے، جس نعرے سے آپ کو بھی وہ نعرہ پسند ہے اور آپ بھی وہ نعرہ پڑھتے ہیں، بلند آواز سے مفتی صاحب کا اسی نعرے کے ساتھ استقبال کرے جس نعرے سے مفتی صاحب کو بھیجا جائے، بلند آواز سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تشریف رکھے آپ لوگ، تشریف رکھے۔ کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر چکے ہو کہ تم سیدھے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ پہلے والوں کو جیسے تکلیفیں آئی تھی ویسے تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو تو تکلیفوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو ہلا دیا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے حالات آئے تھے، تو آج کے دور میں اے سنیو آپ کو میں اسی بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ تم آندھیوں سے ڈرنے والے اور طوفانوں سے منہ پھیرنے والی قوم میں نہیں ہو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ہر گھڑی ہر امتحان کے لیے تیار رہو۔ کبھی تمہارے ایمان کا امتحان، عقیدے اور عمل کا امتحان، اور کبھی تمہارے خواہشات پر کنٹرولنگ کا امتحان ہوتا رہے گا۔ آخری سانس تک تمہارے ساتھ امتحان ہوتا رہے گا اور تمہیں ہر گھڑی اس امتحان سے نکلتے رہنا ہوگا۔ بارشیں تو موسم کے ساتھ آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارشوں میں جو جمع رہ جاتا ہے تب بھی بات اتنی ہی نہیں ہے کہ بارش میں کھڑا رہ گیا، جمع رہ گیا۔ میرے عزیزوں، کفار و مشرکین کی طرف سے آنے والی آندھیوں میں بھی اگر ایمان کے ساتھ کھڑا رہ گیا ہے تو اللہ کا ولی ہے، اس کو ولایت مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ان آندھیوں میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے اپنے حبیب کی اس امت کو بتایا۔ تمہارا لقب ہے یہ خیر امت، وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔
اللہ نے ہماری یہ صفت بیان کی ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تین باتیں تمہاری عادت میں ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، نمبر 2 برائیوں سے روکتے ہو، نمبر 3 اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہے یا نہیں، آج تمہیں دیکھنا ہوگا۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا میں اچھائیوں کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، یا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں کہ نہیں بلا رہا ہوں؟ نہیں بلا رہے ہو تو پھر خیر امت کا تم حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ برائیوں سے تم روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو؟ اور اگر نہیں روک رہے، چھوڑ دیے زمانے کے حالات کے اعتبار سے، تم بھی یہ سوچنے لگ گئے کون یہ سب مصیبت پالے گا، کسی کو بولو تو برا لگ جاتا ہے، میں کیوں بولوں، میں اپنا اچھا ہو جاؤں۔ تم نے اگر برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہے تو خیر امت کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ یہ دو باتیں آج تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرام وقار، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کئی لوگ انٹرویو میں بھی مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ ان حالات میں آپ علل اعلان اس طرح سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے ہم حق بات اسٹیج پر ہی نہیں، ظالم کی چھاتی پر چڑھ کر کے بھی بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے خمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق گوئی عطا کی ہے۔ حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ حالات سے ڈر کر حق بات کو چھپایا نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات آپ بتاؤ، آپ مسلمان ہیں، اس بات پر آپ کو فخر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک، سب کو فخر ہے۔ جس بات پر ہمیں فخر ہے پھر بولنے پر بھی فخر ہونا چاہیے، بولنے پر بھی فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، اس نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں خالص پاکیزہ حلال چیزوں کا رزق عطا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ خیر امت آپ کی اسپیشلیٹی کیا ہے؟ پتا ہے دنیا ہر ایرے غیرے کے سامنے جھک جاتی ہے۔ ارے چوہے بلی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں لوگ، اپنے نہ جانے کون کون سی چیزوں کے سامنے لوگ پیشانیاں جھکا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، جانور تو رزق کے سامنے کھانے کے لیے بھی جھک جاتا ہے، جانور سر جھکا کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر جھکا کر کھانے والا نہیں بنایا ہے، ہاتھ سے اٹھا کر کھانے والا بنایا۔ کیوں؟ یہ پیشانی رزق کے سامنے بھی نہ جھکے، صرف رزاق کے سامنے جھکے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو محفوظ رکھا، تم غیرے کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خدا کے یقین کا جو عقیدہ عطا کیا، یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور لوگ تو آج کنفیوز ہیں، کون سے خدا کو پوجیں، کون سے خدا کو چھوڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں دو واقعے ایسے ہیں جن کو ایک واقعے کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور دوسرے کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو ہم گردن مروڑ کر کے اسے دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد اب ان حالات کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ ہم نے جہالت کے زمانے میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے بیٹیوں کی عظمت بتائی۔ بے شک بے شک۔ پھر پوچھا گیا کون سا واقعہ ہے جس پر آپ کو ہنسی آ جاتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم جب سفر پر نکلتے ہمارے کئی خدا ہوتے تھے، کوئی ہوا کا الگ ہے،
پانی کا الگ ہے، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں کے لیے الگ، گھر میں بال بچوں کے لیے الگ، سب کے الگ الگ خدا بنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے جب ہم سفر پہ جاتے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوند کر کے اسی کے بنا لیتے تھے، کیونکہ جب گھر پر رہتے تھے تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے، اٹھا کر کہاں کہاں لے جائیں، اور ایک ہو تو لے جائیں، 100 ہیں کہاں کہاں اٹھائیں گے، تو ہم آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آٹے کے بنا کر لے کر تو جاتے تھے سفر میں، اور کبھی اگر ہمارا کھانا ختم ہو جاتا تو ہم اپنے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے، کبھی اس کی گردن کو پکا کر کھا لیتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں آج ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ کیسی جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ اس نے کروڑوں سے نکال کر ایک کی بارگاہ میں لے آیا ہے۔ اللہ سبحان، اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہے آپ کو۔ عزیزان گرامی وقار، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تم پر؟ تم اس بات پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے۔ لوگ اپنی پراپرٹیوں پر، اپنی جائیداد پر، اپنے منصب پر، اپنی کرسی پر فخر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف تمہیں نسبت مصطفیٰ پر فخر ہو۔ سبحان اللہ، اسلام تمہارے ساتھ ہے، اس بات پر فخر ہو۔ دین اسلام اللہ نے تمہیں عطا کیا، اس بات پر فخر ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر کے آیا قیامت کے دن، اللہ فرماتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اے سنیو، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اس نے تمہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا قائل بنایا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی بتاؤں، ہماری خصوصیت، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی ویلیو نہیں معلوم ہے، اپنی حیثیت نہیں جانتے۔ پوری دنیا بھر میں گھوم کر کے دیکھ لینا، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہے۔ سب کے عبادت خانوں میں ان خداؤں کی تصویریں بنی ہیں جس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تنہا مسلمان یہ قوم ہے، کروڑوں مسجدوں میں بھی کہیں خدا کی تصویر کہیں ہے؟ کہیں کسی مسجد کی دیوار پر خدا کی تصویر بنی ہے؟ اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنی۔ اور یہ تمہاری اسپیشلٹی ہے کہ بغیر دیکھے اس رب العالمین کو جب اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے سر جھکا لیا جاتا ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ، تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تمہاری فضیلت ہے، تمہاری فضیلت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے والی یہ کروڑوں کی قوم کبھی اپنے امام سے مسجد سے جا کر جھگڑا تو کرتی ہے، دوسرے معاملات میں امام صاحب صبح کہاں تھے، دوپہر کہاں تھے، فلاں سے آپ کیوں ملے، اس سے کیوں ملے، یہ ساری چیزوں پر تو جھگڑا کرتے ہیں آپ۔ لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی مقتدی امام سے آ کر یہ جھگڑا کیا ہو کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نیچے کیوں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کیوں اٹھتے ہیں۔ کبھی جھگڑا کیا؟ نہ ہی کر سکتے ہو، بلکہ اگر امام دوسرا لفظ کہے گا تب جھگڑا ہوگا، اس سے کہا جائے گا ہم اسی وقت جھکیں گے جب تم اللہ اکبر کہو، اسی وقت اٹھیں گے جب اللہ اکبر کہو گے۔ یہ تمہاری اسپیشلٹی بتا رہا ہوں، اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ اس پر مزید یہ ہے توجہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی اس روئے زمین پر موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم عطا کیا۔ تمہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو من میں آ جائے سب اٹھاؤ اور کھا لو، کیڑے مکوڑے کچرا فضلہ یہ سب کھانے کا تمہیں حکم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا اور تم امت مصطفیٰ ہو تو اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو بھی حلال چیزوں سے پاک چیزوں سے رزق عطا کیا ہے۔
یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا؟ ارے صرف عقل اس سے ضائع ہوتی ہے، اسی لیے اسے پینا منع کر دیا گیا۔ مسلمان مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتا، مسلمان خون نہیں پی سکتا، ناپاک چیز ہے۔ یہ ناپاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو بچا رکھا، اور حد تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں دودھ پینے والا بنایا ہے، پیشاب پینے والا نہیں۔ ہاں، دودھ پینے والی قوم ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو گوبر کو کوہ نور بولتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھنے والی قوم بھی کہے گی، عقل رکھنے والی قوم بھی کہے گی، میاں کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا پینے کی بات کر رہے ہو، کچھ تو عقل کا استعمال کرو۔ حد ہو گئی۔ بہرحال میں جہالت کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن تمہارے لیے کہ اس رب العالمین نے تمہیں ایک خدا کی عبادت پر لگایا، تمہارے لیے کہیں پر بھی جھکنا جائز ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی، اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے پیر کے لیے، نہ اپنی ماں کے لیے، نہ اپنے باپ کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی قبر کے لیے، نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کے لیے۔ تعظیم سب کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ کسی کے لیے، کیونکہ یہ پیشانی کو اللہ نے اتنا مقدس بنایا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ یاد رکھنا، تم اپنی پیشانی کسی جگہ نہیں جھکانا، دل جھکا سکتے ہیں تعظیم کے طور پر۔ ہم اپنے اولیاء کاملین کے آستانوں پر، بعض لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی سب جو ہے قبر پوجوا ہوتے ہیں، یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ بغیر علم کے لوگ جھک گئے تو اس پر سنیت کو سوال کے کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جائے۔ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے قائل ہیں، یہ ان کی جہالتیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جھکے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے ولی کے آستانے کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ کسی ولی کو آپ خدا مانتے ہیں؟ کسی ولی کو خدا مانتے ہیں؟ بلکہ ہم تو رسول پاک کو بھی خدا نہیں، ان کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اللہ کی ولادت کا دن ہے کیا؟ نہیں ہے، اور حضور کی ولادت کا دن ہے۔ میلاد منا کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول پیدا ہوئے تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا وہ ہے جو پیدا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ہاں رسول پیدا ہوئے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کے۔ یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو، مضبوطی کے ساتھ۔ اب اے سنیوں، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے، چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے والا آئے، منصب والا آئے، تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو، تعظیم کر لو، لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکاؤ گے۔ چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو، جتنے دجال بھی دیکھ لو، سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ ہاں، یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا، نہیں۔ عقیدہ تمہارا یہ ہے، میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا۔
सजदा किसको करूंगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत को किया जाएगा। अरे जादूगर तो बड़े बड़े आते रहे हैं। हाँ, रस्सी डाल करके मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने सांप बनाए थे कि नहीं बनाए थे? कुरान में इसका जिक्र है। फिरौन के बड़े बड़े जादूगर आए थे और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना चाहा और छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे, मैदान में रस्सियां डाल दी, सब सांप बन करके दौड़ने लगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तुम भी अपनी लकड़ी डाल दो, अपना असा जमीन पर डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला, वो इतना बड़ा असधा बन गया कि सारे जादूगरों के सांपों को एक ही बार में निगल गया, खत्म हो गया। ये बात याद रखो, फिरौन की ताकत अगर उरूज पर आती है तो रब तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का नायब भी भेजता है। किसी इस तरह की चमत्कारियों पर दिल दे बैठना ये मुसलमान की शान नहीं है, मुसलमान की शान नहीं है। मेरे अजीजों, ये तमाम बातें तुम्हारे अकीदे से रिलेटेड है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हारे पेशानी को महफूज रखा, तुम्हारी जुबान को भी महफूज रखा, तुम्हें हलाल खिलाया और हलाल खाने का हुक्म दिया, हलाल खाने का हुक्म दिया है। हराम चीजें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। न तुम मुर्दा खाओगे, न तुम खून पियोगे, न तुम शराब पियोगे, न तुम पेशाब पियोगे, न तुम गोबर खाओगे। नहीं, अल्लाह ने पाकीज़ा चीजें दी हैं, वो पाकीज़ा चीजें ही खाकर दुनिया से जाएंगे। ये बात सही है। ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन अताओं पर शुक्र बजा लाओ। और अब की बार एक बात मुझे ये भी कहनी है, चलो तुम जाते नहीं कुछ हराम खाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती खिलाने पिलाने भी आ जाते हैं। एक साहब आए, उन्होंने कहा पेट में बहुत दिनों से दर्द था, तकलीफ थी, बीमारी चल रही थी, कई जगह इलाज करवाया और एक साहब जो इलाज करते थे जड़ी बूटियों का, उनके पास गए तो उन्होंने कहा गाय का पेशाब पीना पड़ेगा। क्या करें? मैंने कहा पेट फट जाए तब भी पेशाब नहीं, दूध पिएंगे। इसलिए कि आज तुम्हें आए हुए इन नई बातों पर यकीन हो जाता है कि ये पी लेंगे तो पेट सही हो जाएगा। मैं तुझे बताता हूं, जिस बाबा ने तुझे पेशाब पीने के लिए कहा है उसे पेशाब मुबारक हो, मेरे मुस्तफ़ा ने हमें शहद खाने के लिए कहा है। और कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें इंसानों की शिफा है। मियाँ, शहद वो चीज है जिसको पूरी दुनिया इज्जत से देखती है, देखती है, और इतनी मिठास कि मीठे में उसकी मिसाल दी जाती है। सिर्फ मीठा ही नहीं, उसमें दवा भी है। सिर्फ ये हमारी बातें नहीं, साइंस भी उसके दवा होने पर मुहर लगाता है कि शहद के अंदर कितनी ज्यादा नफा बख्श चीजें मौजूद हैं, लोगों के फायदे हैं। और आप इन तमाम चीजों को याद रखें, कहीं से भी कोई इलाज आए लेकिन हराम तरीके का होगा तो उसमें शिफा नहीं होगी। हमें नहीं जाना है। कभी कभार अकीदा इतना कमजोर हो जाता है लोगों का, बच्चा रोने लग गया, किसी ने मशवरा दे दिया जाओ फलां पत्थर के ऊपर थोड़ा तेल चढ़ा के आ जाओ, जाओ किसी दरख्त के पास एक धागा बांध करके आ जाओ। ये सब चीजें अगर तुम करने लग गए तो तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत रहेगा? तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत? क्या तुम पत्थरों के अकीदे वाले हो? क्या तुम दरख्तों के अकीदे वाले हो? अरे वो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे नफे के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। चांद और सूरज को भी हम पूजा नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ हमारी रोशनी के लिए बनाया, उनको हमारे नफा के कामों के लिए बनाया है, इबादत के लिए नहीं बनी ये चीजें। हम खाने काबा की तरफ देखकर नमाज भी पढ़ते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम खाने काबा की इबादत करते हैं, हरगिज नहीं। खाने काबा की कोई इबादत नहीं करता, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज करने के लिए, सबके चेहरे एक तरफ करने के लिए मरकज बनाया गया, सिर्फ चेहरा काबे की तरफ, लेकिन इबादत अल्लाह की होती। इबादत किसकी? अल्लाह की। मैं आज अकीदे पर बात कर रहा हूं आपके, आज अकीदे पर बात इसलिए कर रहा हूं कि हालात ऐसे आ गए हैं कि लोग
یہ سوچنے لگ گئے کہ تھوڑا سا بہت ادھر ادھر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے. نہیں، بہت ہوتا ہے. یا تو پھر تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے، حضور کے قدموں میں رہنا ہے، تو پھر ان تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرنا ہوگا. کبھی کفر کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا، کبھی شرک کی طرف چہرہ نہ کرنا. اگر آخرت میں جنت چاہیے، آخرت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہیے، آخرت میں رب تعالیٰ کی بخشش چاہیے، تو پھر دنیا میں تمہیں کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے اپنے سر سجدے کے لیے نہیں جھکانا، حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. آج کے لیے تمہارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. اے سنیو، اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے جاؤ کہ حالات جیسے بھی سخت ہو جائیں تم اپنی روایات پر قائم رہو. اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد آئے گی. ہو سکتا ہے کبھی بھوکا رہنا پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں پریشان حال ہونا پڑے، لیکن رات کے بعد اجالا تو آتا ہے. رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج نکلتا ہے. ہماری زندگی میں اگر کٹھنائیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو ان مصیبتوں کے اندھیرے کو چھٹنا ہے اور ایک دن اجالا آئے گا. ایک دن اس امت مصطفیٰ پر آب و تاب کے ساتھ چاند چمکے گا اور پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار تمہیں واپس عطا کی جائے گی. شرط صرف اتنی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریعت کا اصل ماننا ہے. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. امام مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ کا عرس مبارکہ ہے، آج ہی ہے، تقریباً آج ہی ہے. مجدد الف ثانی احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی، وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے، حضور کی حدیثیں بیان کرتے لوگوں کو. اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی، رات ہوتی، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا، حضور کی حاضری ہوتی تھی. وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے مراقبے میں، مکاشفے میں. ایک دن ایسا ہوا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا، ویران جگہ تھی، وہاں ایک جھوپڑی تھی، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، مریدین کثرت سے تھے. سنو، پیر کیسا ہو مرید کیسے ہو، توجہ، جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے. مریدین ہمیشہ جمع رہتے تھے اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے. فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی؟ کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اندر لے گئے، وہ ایک پلنگ پر براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد مریدوں کا جمگٹا تھا. وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. توجہ، شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا. تصوف کی باتیں تھی، معرفت کی باتیں تھی، سب ٹھیک تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں کھڑا
ایک مٹکا بھرا ہوا تھا، اس میں شراب رکھی ہوئی تھی اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پلا رہے تھے، اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا، آپ نے وہ پینا شروع کیا، اور پھر شیخ محدث دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجئے، آپ بھی مہمان ہیں۔ آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں، میرے آقا نے حرام فرمایا ہے، آپ کیسے پی رہے ہیں؟ محدث دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا پی لو، یہ الگ شراب ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں آج، طریقت کی شراب ہے، ہاں معرفت کی شراب ہے، آپ پی لو۔ محدث دہلوی نے کہا ہرگز نہیں، میں شریعت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کروں گا۔ توجہ، جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مولوی صاحب پی لو شراب، ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا۔ اب بات کیا ہو گئی؟ شیخ محدث دہلوی کا یہ راز تھا، روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے، رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پیر صاحب بتا رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محدث دہلوی سے، مولوی صاحب پی لو، میں جو شراب دے رہا ہوں، ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا۔ اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ، کیا کرے آج میرے دل کی بات جان گیا۔ ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹی پر لوگ بک جا رہے ہیں، ہاں صرف چٹی میں آ رہے، میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کے آیا، وہ کیا لے کے آیا، ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو۔ پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہو روک دوں گا، محدث دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیا کروں، پی لوں یا چھوڑ دوں؟ اخیر کار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا،